صفحہ نمبر 15 پہلی لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے جو سبق پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا کہ اس دن کافر اور مشرک لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ فرمایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے شرک کی تردید کی تو انہوں نے شدت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے پیغامات جو ہیں لوگوں تک پہنچائیں، آپ توحید کی دعوت دیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے لیے بھیجا، تبلیغ کے لیے بھیجا اور اپنا پیغام دے کر بھیجا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا پیغام اللہ نے آپ کو سنایا تھا ویسا ہی ان لوگوں کو سنایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک یہ پیغام پہنچانے میں بڑی محنت کی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام دن کے وقت، رات کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہر وقت یہی فکر رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہتے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. ام تسألهم، ام کیا، تسألهم آپ سوال کرتے ہیں ان سے، اجرن کسی معاوضے کا، فہم پس وہ، من مغرمین اس توان سے، مثقلون نیچے دبے ہوئے ہیں، توان کے بوجھ تلے آئے ہوئے ہیں. یعنی اس بات کو یہ اپنے اوپر بڑا ہی بوجھ سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر تو توان آ چکا ہے اور ہم اس کے نیچے دب چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، کیا آپ ان سے اس دعوت پر معاوضہ مانگتے ہیں کہ میں ان کو دعوت دوں گا اور ان سے معاوضہ لوں گا؟ کیا آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے ہیں اور اس بوجھ کے تلے یہ دبے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے. سورۃ الشورى میں کہتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ. اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، بے شک میرا اجر جو ہے، میرا معاوضہ جو ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے
اور یہ لوگ جو ہے اس دعوت کو جھٹلاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس توان کے نیچے آ چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے؟ حالانکہ پیغمبر سے زیادہ حلال اور حرام کے بارے میں کوئی نہیں سمجھا سکتا، اور حق اور باطل کے بارے میں پیغمبر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا سکتا، جنت اور دوزخ کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں پیغمبر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اور پہلی قومیں جو گزری ان پر جو پیغمبر آئے، پیغمبر سے زیادہ پچھلے سابقہ جو پیغمبر ہیں ان کے واقعات کوئی صحیح طور پر نہیں بتا سکتا۔ اے میرے محبوب، آپ تو ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور اس پر آپ ان سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے؟ یہ تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام عندہم، کیا ان کے پاس الغیب غیب ہے، فہم پس وہ یکتبون لکھتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جس سے ان کو یہ بھی نہیں علم ہوتا، یہ بھی بات معلوم نہیں ہوتی کہ ان کے لیے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے؟ یہ جائز اور ناجائز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا اے میرے محبوب فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم پر آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ ان لوگوں کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں مختلف قسم کی، آپ ان کی باتوں کو نہ سنیں، ان کی باتوں کو سن کر متاثر نہ ہوں، اور ان کی باتوں کو سن کر آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیں۔ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے رہیں۔ ولا تکن، اور نہ آپ ہو جائیں کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح۔ مچھلی والے سے مراد کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کصاحب الحوت، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام، اور ان کے بارے میں 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت یونس نازل فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق کے صوبہ موصل کے شہر نینوا میں بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ نینوا اور اس کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو بھیجا 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس۔ اور ترمذی شریف میں کیا آتا ہے کہ یہاں کے لوگ، ان کی آبادی 1,30,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے دین کو لے کر آئے، اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، ان لوگوں کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، حق کو قبول نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ان کو بتلائیں کہ آپ نے حق بات کو قبول نہیں کیا، اس لیے آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، آپ نے ان لوگوں کو یہ حکم سنایا، اور اس بات کی وجہ سے کہ اب تو یہ لوگ اللہ کے عذاب میں پھنس جائیں گے، انہوں نے اپنی بیوی کو لیا اور 2 بیٹے تھے، ایک 9-10 سال کا ہوگا اور ایک 7-8 سال کا، ان کو لیا اور اس علاقے سے نکل گئے۔ اللہ کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا، دل میں کیا بات ہے کہ ان پر تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیوں نہ میں اس سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں۔ اور تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے 4 دن کا تذکرہ فرما دیا تھا کہ 4 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعیین کے پابند تو نہیں تھے، دل میں یہ بات آئی
کہ اگر 4 دنوں میں عذاب نہ آیا تو یہ لوگ جو ہیں وہ مجھے باتیں کریں گے اور مجھے پریشانی ہوگی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس لیے یہ بات سن کر کے لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر عذاب نہ آیا۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس سے پہلے یہاں سے نکلا جائے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ان کو ملا تھا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس واقعے کو۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے نکلے، مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہاں سے نکلے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، 2 بچوں کو ساتھ لیا، راستے میں جا رہے تھے، ایک قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، وہ پاس آیا تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے ان کی بیوی کو چھین لیا اور لے کر چلے گئے۔ اب جب بیوی کا ساتھ چھوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وجہ بھی کوئی نہیں، وہ لے کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر جا رہے ہیں، آگے پانی آیا، دریا آیا، نہر آئی، اس کو عبور کرنا تھا، تو ایک بیٹے کو کنارے پر بٹھایا اور دوسرے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اور پانی کے اندر سے جا رہے تھے تو دیکھا کنارے پہ جس بچے کو بٹھایا تھا اس کو بیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب ایک باپ ہو، اس کے سامنے اس کے بچے کو کوئی نقصان دینے والی چیز اٹھا لے تو باپ کا کیا حالت ہوتی ہے۔ وہاں سے بیٹے کو دیکھا اور جو بیٹا کندھے پر تھا، پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے وہ بھی پانی میں گر گیا اور وہ بھی بہہ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام باہر نکلے، اکیلے تھے۔ اب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات میں پہنچے، اور تفاسیر میں یہ بھی لکھا آتا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، اور وہاں پر کشتی تھی بالکل تیار کھڑی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی۔ اب جو کشتی چلانے والا ملا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ عموماً جب کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے، پھر اس طرح کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے میں ہی اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہوں تو تم مجھے پھینک دو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ والے بھی تھے، چہرے پہ نورانیت بھی تھی، تو کشتی میں جو سوار تھے یا ملا تھا اس کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہوں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کوڑا ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں فساہم فکان من المدحضین، پس قرہ ڈلوایا، فکان من المدحضین، پس یہ ہو گئے الزام کھائے ہوئے میں سے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں پھینکنے کی دیر ہے، اللہ کا حکم ہوا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو کیا بنا لیا؟ لقمہ بنا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مچھلی کو حکم تھا کہ اس کو صرف نگلنا ہے، پیٹ میں لے کر جانا ہے، اس کو خوراک نہیں بنانا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور یہ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے۔ 3 دن کا ذکر بھی آتا ہے، 8 دن کا بھی آتا ہے، اور تفاسیر میں 20 دن کا بھی آتا ہے۔ اور وہاں پر اپنے رب کو پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ اپنے رب کو۔ فرمایا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا۔ اندھیرے کون سے تھے؟ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک دریا کی گہرائی کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس کو غم سے نجات عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے دعوت المکروبی دعوت الظنون، جب کسی آدمی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ پریشانی میں وہ دعا مانگے جو مچھلی والے نے مانگی تھی۔ اور اس نے کون سی دعا مانگی تھی؟ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کوئی پریشان آدمی اس دعا کو مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کو اس مشکل سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر اگل دیا دریا کے کنارے پہ۔ تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے وہاں پر اس کے لیے ایک درخت کو اگا دیا جس کے چوڑے چوڑے پتے تھے، اور ان پتوں سے اس نے سایہ حاصل کیا۔ اور ایک ہرنی جس کا بچہ جو ہے وہ گم ہو چکا تھا، وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر آئی، اس نے پتوں کی حرکت کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا یہاں پر بچہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لیٹے لیٹے اس کا دودھ پیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھوڑی صحت عطا کی اور وہ اٹھنے کے قابل ہوئے۔ جب اٹھے اپنا سفر شروع کیا، تھوڑی آگے گئے تو وہاں پر ان کو ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا اور دیکھا کہ ان کے پاس ان کا بچہ تھا۔ انہوں نے بتلایا کہ اس بچے کو ہم نے نہر میں گوتے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جب ہم نے دیکھا تو اس کو ہم نے پکڑ لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، چلو ایک بیٹا تو مجھے مل گیا ہے۔ اب جب ان سے بیٹا لیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی تھا چرواہا، اس نے ہمیں بتلایا کہ ایک لڑکا ہے جس کو بھیڑیا اٹھا کے لے جا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا ہے، تھوڑا زخم بھی تھا، اس کو مرہم پٹی کی ہے، اگر اس کا کوئی وارث ملے تو مجھے بتلا دینا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بتلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے تو ان کو دوسرا بیٹا بھی مل گیا۔ اب دونوں بیٹوں کو لے کر آ رہے تھے تو آگے ایک قافلہ آتا ہوا ملا جنہوں نے ان سے ان کی بیوی کو چھینا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے سپرد انہوں نے ان کی بیوی کی اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کے حکم سے آئے تھے، ہم کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ جن لوگوں کے پاس تمہیں بھیجا گیا تھا وہ لوگ جو ہیں توبہ کر چکے ہیں اور ہم نے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ملا کہ ان لوگوں کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس واپس آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 1,30,000 ان کی تعداد تھی، اور سارے کے سارے لوگوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی ساری قوم نے توبہ کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ نہ ہوں کس کی طرح؟ کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی رائے قائم نہ کریں، اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں۔ مچھلی والے نے کیا کیا تھا؟ اپنی رائے قائم کی تھی، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا اور خود بخود علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ آپ اپنی رائے قائم نہ کریں، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، کس نے پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، مچھلی والے نے پکارا۔ کس کو پکارا؟ اپنے رب کو۔ کس طرح پکارا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، وہو مکظوم، اور وہ غم میں گھٹ رہے تھے، یعنی ان کا سانس جو ہے وہ رکا ہوا تھا۔ ظاہر ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے، سانس تو رکنا ہی تھا۔ تو وہو مکظوم، اور وہ غم میں گھٹ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا، اگر نہ ان تدارکہ، پا لیتی اس کو نعمت من ربہ، اس کے رب کی، اگر اس کے رب پر اس کا فضل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لنبذ، البتہ پھینک دیا جاتا، بالارائی، دریا کے کنارے پر۔ کس حال میں؟ وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ مذمت کیا گیا ہوتا، یعنی اس کے لیے کسی سائے کا انتظام نہ کیا جاتا، اس کے لیے ہرنی کے دودھ کا انتظام نہ کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کا انتظام بھی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر دودھ کا انتظام بھی فرمایا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاجتباہ، پس اس نے چن لیا اس کو، ربہ، اس کے رب نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت یونس علیہ السلام کو چن لیا، ان کی لغزش کو معاف فرما دیا۔ فرمایا فجعلہ، پس اس نے کر دیا اس کو من الصالحین، نیکوں میں سے، صلحاء میں سے، صالحین میں سے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے جو لغزش ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس بستی کو چھوڑ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ کیسے؟ سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر، اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت، بے شک میں ہوں، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اپنی اس لغزش کی معافی مانگی، اللہ نے معاف فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اس کو صلحاء میں سے کر دیا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت نظر کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، وَإِن اور بے شک، یکادو قریب ہے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ البتہ وہ پھسلا دیں آپ کو۔ کہاں سے پھسلا دیں؟ حق سے پھسلا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی آنکھوں سے۔ یہاں پر پھسلا دینے کا مطلب ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نظر لگ جائے، اور حدیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اور نظر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے اندر کسی خوبی کو پیدا فرماتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے بڑا ہی حسین و جمیل ہے، یا کوئی آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مال عطا کر دیا ہے، یا کوئی لڑکا ہے نوجوان ہے بڑا ہی صحت مند ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر اس کی اس خوبی پر تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اندر عیب، فوراً عیب ڈال دیتے ہیں، اور ہم اس کی خوبی پر تعجب کر رہے ہیں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دینے والا بھی میں ہوں اور لینے والا بھی میں ہوں، واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی دینے والے ہیں اور اللہ ہی لینے والے، وہ جس کو چاہے دیتے ہیں، جس سے چاہے واپس لے لیتے ہیں، تو یہ اختیار بندے کے پاس نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے اندر عیب پیدا فرما دیتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم کسی چیز کو دیکھتے ہو، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہو، یا اس کی کسی آدمی کی صحت مندی کو دیکھتے ہو، تو تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، یا کتنا صحت مند ہے، تو اس کے ساتھ تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا کرو۔ جب تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کو دیکھ کر کہو گے، تو پھر وہ نظر لگنے سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ والدین کی نظر اپنی اولاد کو بھی لگ سکتی ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کو چومتے ہیں، تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اگلے مواقع میں کیا ہوتا ہے، اس کو نظر لگ چکی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ جب اس کو اٹھائیں یا اس کا بوسہ لیں یا اس کی تعریف کریں تو ساتھ ماشاء اللہ کہہ لیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بچے کو نظر نہ لگے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا کرو۔ اور پھر یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں عملیات والے لکھتے ہیں، ہمارے اکابرین لکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو نظر لگ جائے تو یہ آزمودہ نسخہ ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کر اس پہ پھونک مارے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی اس آیت کی برکت سے اس کی جو نظر بد اس کو لگ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لما سمعوا الذکر، اس سے پہلے اس کی دوسری تفسیر کیا کرتے ہیں؟ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزر رہے ہوتے تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آنکھوں سے اشارے کرتے، بِأَبْصَارِهِمْ آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، وہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔
اور جب اشارے کرتے تو ظاہر ہے جب کوئی چل رہا ہو اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو خفت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اشارے کیا کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ تنگی میں ڈالتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، کافی لوگ جو ہیں البتہ پھسلا دیں آپ کو حق سے، یعنی نظر لگا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم بے شک ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ لما، جب کبھی، سمعوا، وہ سنتے ہیں، الذکر، قرآن پاک کو، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں إِنَّهُ، بے شک یہ، لمجنون، البتہ مجنون ہے، البتہ دیوانہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کہا؟ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ مجنون ہیں۔ اور اس کلام کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کے مقدس کلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کلام کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وما ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، ذکر، نصیحت۔ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں اس کی قدر کر رہے ہیں۔ جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرنے کا حق ہے، ہم ویسے عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار آپ کے کلام کے جتنے بھی حقوق ہیں ہمیں ہر حق کو پورا کرنے والا بنا دے، اس کلام کی قدر کرنے والا، اس کلام کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔